بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز کے لائیو اسٹوڈیو سے محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا کے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ محرم الحرام کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں اہل بیت اطہار علیہم السلام اور واقعہ کربلا پر مختلف موضوعات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج شہزادگان سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر گفتگو ہوگی، اور خصوصاً شہزادہ سیدنا قاسم بن امام حسن علیہ السلام آپ کی شہادت کے تذکرے ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد قاسم وقار سیالوی صاحب۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت، رفعت اور مقام وراء الورا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس گھرانے کو طہارت اور پاکیزگی کی عظمت سے نوازا، اور اس گھرانے کی محبت کو اہل ایمان کے ایمان کا حصہ بنا دیا۔ اہل ایمان پر اس گھرانے کی محبت واجب اور لازم قرار دے دی۔ تو یوں یہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم گھرانہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، کیونکہ یہ کنبہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا دراصل نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، اور کائنات میں اس سے عظیم کوئی اور گھرانہ نہیں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام وہ جو پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جس کو تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کیا گیا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ساری کائنات میں گھوما، میں ساری کائنات میں پھرا، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کوئی عظیم ہستی مجھے نظر نہیں آئی، اور آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی عظیم گھرانہ مجھے نظر نہیں آیا۔ تو یوں کائنات کے عظیم گھرانے کی عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان علامہ محمد قاسم وقار سیالوی صاحب۔ تو اس حوالے سے کہ جو ادیب رائے پوری انہوں نے لکھا تھا کہ آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین تک رہنمائی پہنچا دیجیے کہ واقعتاً اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو واقعہ کربلا میں کردار ادا کیا، ایسا کردار کوئی بھی ادا نہ کر سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبھا دیے جو کیے تھے وعدے، جی، نبھا دیے جو کیے تھے وعدے، فدا کیے ہیں وہ شاہزادے، سبحان اللہ، جوان اکبر معصوم اصغر، حسین مولا سلام تم پر، بے شک، شہید اعظم اے جان سرور، حسین مولا سلام تم پر، سبحان اے روح زہرا بے شک، علی کے گوہر، سبحان اللہ، حسین مولا سلام سلام تم پر۔ سبحان اور کیسے کاٹی ہے پیاس مولا، جی، فدا کیا ہے عباس مولا، سبحان اللہ، بے وہ شک، کیسے کاٹی ہے پیاس مولا، فدا کیا ہے عباس مولا، تمہارا ورثہ ہے آب کوثر، حسین مولا سلام تم پر۔ تم پر، حقیقت یہی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیارا گھرانہ ہے کہ جنہوں نے سیرت النبی کا ایک باب مکمل کیا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ
علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قربانی کی بنیاد رکھی ہے اس کے اوپر ایک مکمل محل اگر تعمیر کیا ہے تو وہ مولا حسین نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی آیت ہے اس کی اصل تفسیر ہمیں واقعہ کربلا میں نظر آتی ہے، اس کی تکمیل یہاں نظر بالکل۔ اور وہ تکمیل دیکھیں کیسی ہے کہ جو گھوڑے پر سوار ہو کے جا سکتا ہے اسے گھوڑے پر سوار کر کے بھیجا جا رہا ہے، جی، اور جو نہیں جا سکتا اسے ہاتھوں میں اٹھا کر پیش کر دیا جا رہا ہے۔ ایک بچ گیا تھا غنچہ، اس کو بھی پیش کر کے سید نے جھاڑ کے یوں دامن دکھا دیے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ واقعتاً آل نبی کا گھرانہ ہے، آل بیت رسول کا گھرانہ ہے کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی اور اس انداز سے قربانیاں دی ہیں کہ جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی۔ اگر ہم یوم عاشور کی بات کریں تو یوم عاشور میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر واقعہ کربلا سے پہلے تک جی، بے شمار اس میں خوشیوں کے واقعات ہیں کہ بے شمار چیزیں اس میں ایسی ہوئی کہ جس کے اوپر پورے کا پورا ایک جشن بنتا ہے اور وہ معاملات چلتے ہیں۔ لیکن واقعہ کربلا ایک ایسا ہوا جی، کہ اس کے بعد یوم عاشور کی کیفیت ہی چینج ہو کے رہ گئی، جی، محرم الحرام کی کیفیت ہی بدل کے رہ گئی، یہ 10ویں محرم کی، یعنی 10 محرم الحرام کی نسبتیں اور بھی ہیں بے شمار۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی آپ کی پیدائش جو ہے یا وصال کے بارے میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام دیگر انبیاء کرام، جی، دیگر انبیاء کرام کا نعرے نمرود سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نجات پانا، بے شمار واقعات ہیں، ٹھیک ہے، اور پوری ایک لسٹ ہے۔ بے شک۔ لیکن حضرت امام علی مقام کی قربانی ایسی ہے کہ جس قربانی نے اس دن کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا۔ اب کیفیت ہر اہل ایمان کی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر 10ویں محرم کو ان کا دل ہوتا ہے کہ ہم غم امام علی مقام میں ہمارے آنسو جو ہیں وہ نکلیں اور ہم اس غم کو منائیں کہ جس غم کو خود تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منایا، اور بچپن میں امام علی مقام ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بے شک، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان اپنے تو اس دن کو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی یاد میں گزارتے ہی ہیں، لیکن وہ جو کسی نے کہا کہ انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور پکارا ہے، ہر قوم نے پکارا۔ ابھی آپ نے یہ بات کی تو ضمناً آ گئی جی، کہ بابا گرو نانک سے کسی بندے نے پوچھا کہ جناب کیا بات ہے کہ آپ مسلمانوں کی اور ان کے نبی کی آپ بہت تعریف کرتے ہیں، اب کہ ہمارا مذہب اور ہے اور ہم پیروکار اور ہیں، تو آپ ان کی تعریف کیوں کرتے ہیں یا ان کے گھرانے کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ صحیح۔ تو بابا جی نے کہا کہ اچھا تم میری کتنی بات مانتے ہو؟ تو کہنے لگا جی آپ کی بہت باتیں مانتا ہوں، جو آپ کہیں گے۔ تو بابا جی نے کہا کہ پھر میرا حکم ہے کہ ابھی جاؤ اور اپنی ماں سے نکاح کر لو۔ ٹھیک۔ اب اتنی بات سننی تھی کہ اس کے تو اوسان خطا ہو گئے، جی، کہنے لگا کہ بابا جی یہ کیا بات کر دی آپ نے، میں اب اپنی سگی ماں سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے۔ بابا جی کہا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ جب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تو کرو۔ کہنے لگا جی ضمیر نہیں مانتا۔ تو بابا جی کہنے لگے اسی ضمیر کو تو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ضمیر کی بات ہی تو ہے کہ جو امام حسین نے کربلا میں جا کر بتایا کہ ضمیر کس چیز کا نام ہے۔ بے شک۔ سب عالم ہو جائیں، فاضل ہو جائیں، اگر اس نبی کے گھرانے سے وفا نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کو اثر نو اس کا جائزہ لینا۔ یہ قطع نظر ہے تمام چیزوں کے کہ ہم کیا ہیں، ہماری لائن آف ڈائریکشن کون سی ہے، ہم کس شاخ سے ہیں، کیا ہے، لیکن ہمارے سب سوچوں کے دھارے، ہماری نمازیں، ہماری اذانیں، ہمارے جناب یہ خطبات اور یہ سارا کچھ یہ اسی گھرانے کی اس قربانیوں کے تصدق ہے جو 10ویں محرم الحرام کو مولا حسین نے پیش کی ہیں، اور اس کے بعد یہ کلمہ بھی بچا ہے، نماز بھی بچی ہے، آج اذانیں بھی ہو رہی ہیں، وگرنہ دین کی تو شکل بگاڑ اسی لیے تو کہا گیا کہ حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ بے شک۔ اور واقع کربلا میں اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کا واقع کربلا میں کردار کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہم یہ جو ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے جی، یہ بھی صدیاں بیت گئی ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے، بے شک، ابھی اور صدیاں بیت جائیں گی، جی، اور یہ مزید سے مزید پہلو ہی نکلیں گے اس سے۔ وہ جو شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین. تو یہ جیسے جیسے لوگوں کی آنکھ کھلے گی، جیسے جیسے عقیدت شعور بیدار ہوگا، اس طرف توجہ ہوگی، تو اس کی نئی نئی جہتیں جو ہیں وہ نکلتی جائیں گی. اور حقیقت یہ ہے کہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، اور وہ کر دکھایا جو ناممکن تھا زمانے کے لیے، معاشرے کے لیے، وہ مولا حسین نے کر کے دکھا دیا زمانے والوں کو. اب آل بیت رسول کی تربیت کا اس میں سب سے بڑا کردار ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ واقعہ کربلا میں ہمیں معصوم علی اصغر سے لے کر حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ صحابی رسول تک، اور جتنے بھی یہ ہمیں نظر آتے ہیں پروانے جو امام علی مقام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے میں ایک تربیت نظر آتی ہے ہر کسی کی، کہ کوئی نیا جوڑا اس کی قربانی ہوئی ہے. وہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی، بالکل ایک رات انہوں نے ایک رات گزاری ہے، اور اگلے دن وہ جناب بیوی کو لے کر وہ ساتھ آ گئے، میدان کربلا میں پہنچ گئے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ نیا دلہا اپنی دلہن سے کہتا ہے کہ میں کربلا میں جا رہا ہوں جام شہادت نوش کرنے کے لیے. وہ کہتی میں نے اجازت نہیں دینی جب تک میرے ساتھ وعدہ نہ کرو کہ قیامت والے دن اتنی دیر تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مجھے ساتھ نہ لے جاؤ. تو یہ جذبہ یہ بچپن سے بیدار ہوتا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے، ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ابھی سے کریں. ہم نے ہر تربیت جو ہے وہ دوسروں پہ چھوڑ دی ہے، یہ ہمیں رویہ اپنا ترک کرنا ہوگا. یعنی اب تو والدین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اولاد کی تربیت. دیکھیں آج وقت نہیں ہے، لیکن کل کو جب یہی اولاد اور یہی بچے انہیں ٹائم نہیں دیتے اور ان کی بات نہیں سنتے، بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتے، اس وقت جاتے ہیں کہ کسی عالم کے پاس چلے جائیں گے، کسی کے پاس جناب آپ دعا کر دیں، آپ ایسے کر دیں ویسے کر دیں. تو یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر شروع میں تربیت کی ہوگی تو یہ بھی تو اولاد ہے نا، جو قربان ہونے کے لیے منتیں کر رہے ہیں. حضرت شہزادہ قاسم نے کتنی کوششیں کی تھیں مولا حسین سے کہ مجھے اجازت دیں، اور آپ اجازت نہیں دے رہے. کس لیے؟ کہ میرے بھائی کی نشانی ہو. تو یہ شہزادہ قاسم علیہ السلام جو ہیں، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش وہ کس انداز سے ہوئی؟ اب دیکھیں کہ آپ کے بچپن کی اگر ہم بات کریں تو حضرت امیر المومنین خلیفہ پنجم حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ کی شہادت سے کچھ سال پہلے آپ کی ولادت ہے، اور آپ کی بچپن اور بچپن کی ساری تربیت جو ہے وہ مولا حسین نے کی ہے. سبحان اللہ. اور آپ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زیر تربیت رہے ہیں. سبحان اللہ. اب سیدہ زینب کی دیکھیں کہ آپ کی ہیبت جو ہے وہ یزید کے سامنے، دربار یزید کے اندر بھی جب آپ بولی تو اس نے اسپیشلی پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، کہ جب یہ بولتی ہے تو مجھے علی کا لہجہ یاد آتا ہے. اور ایک میرے اوپر روب طاری ہو رہا ہے تو کسی نے بتایا کہ یہ ثانیہ زہرا ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے. تو یہ ان کی زیر کفالت رہے ہیں، ان کی زیر تربیت رہے ہیں. حضرت امام علی مقام ان کو اپنے پاس سلاتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح اپنے سینے پر سلاتے ہیں. سبحان اللہ. ان کے کھانے پینے کا، ان کے لباس کا خیال رکھتے ہیں. اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت امام علی مقام جب کپڑے خریدنے لگتے اپنے شہزادوں کے لیے تو حضرت قاسم کے لیے فرماتے کہ اس سے بھی اچھا دو، جو میرے بچے پہنتے ہیں وہ تو اچھے ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن اس سے بھی اچھی چیز جو ہے وہ ان کے لیے لے کر آتے ہیں. اور یہ محبت تھی کہ میرے بھائی کی نشانی ہے، اتنے لاڈ اور اتنے ناز اور پیار سے. اور پھر تربیت ہی کی بات ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی قرآن مجید پڑھنے کی تربیت دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ شمشیر زنی کی، جنگی جو سارے علوم و فنون وہ سکھائے گئے. اور وہ سیکھے کس سے ہیں؟ حضرت غازی عباس علمدار سے. سبحان اللہ. کہ واقعہ کربلا میں بازو بھی کٹ گئے ہیں لیکن وہ پھر بھی ان کی جرت میں اور پائے بعد میں کوئی لفظ نہیں. غازی عباس ہے نا، عباس بھی تو شعر ہی ہے. بالکل. اور انہی کی یہ زیر تربیت رہے. اور حضرت علی اکبر وہ ان کو تلوار پکڑنا سکھا رہے ہیں، وہ ان کو شمشیر زنی کے اور ڈھال پکڑنے کے طریقے بتا رہے ہیں. اور بالکل ساری تربیت انہوں نے
اپنا بچپن جو ہے وہ امام علی مقام کے ساتھ گزارا، آپ کی تربیت میں گزارا، آپ کی زیر کفالت میں گزارا، اور پوری طریقے سے آپ نے اس کے اوپر ان کی تربیت جو ہے وہ جاری رکھی، اور اس کا عملی مظاہرہ انہوں نے کربلا کے میدان میں کر کے دکھا دیا کہ جب آ کر میدان میں للکارا ہے کہ کون میرے مقابلے ہیں، تو کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی، کس لیے کہ یہ ہاشمی خون ہے اور یہ وہ نبی کا گھرانہ ہے جو کربلا میں دین بچانے کے لیے پہنچا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھرانہ تو قرآن مجید فرقان حمید یا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے فرامین مبارکہ سے اس گھرانے سے بڑھ کر کون واقف ہوگا؟ بالکل، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، بے شک، اور آیا تطہیر کے مصداق یہ لوگ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت میں جو آپ کی تعلیمات ہیں اس کی آبیاری اور اس کو آگے بڑھانا اور امت تک پہنچانے کی ذمہ داری تو ان لوگوں نے کی، انہوں نے عملی کام کر کے دکھایا ہے۔ بے شک، یہ قربانی حسینی تھی کہ جس کی بدولت آج مسجدوں میں اذانیں بھی ہیں اور خطبات بھی ہیں، اور آج ہماری یہ گفتگو ہے، آج اس دین اسلام کی عزت ہے، اور غیرت اور حمیت کا نام امام علی مقام کی قربانی ہے۔ ضمناً بات آ گئی تو میں عرض کروں کہ وہ بابا گرو نانک کے پاس ان کے کچھ لوگوں نے آ کر، ان کے مذہب کے ماننے والوں نے آ کر کہا کہ بابا جی کیا بات ہے کہ آپ مسلمانوں کے گرو کا بڑا ذکر کرتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے نواسوں کا، حسین کا اور ان کا حضرت علی کا بڑا ذکر کرتے ہیں، بڑی محبت سے نام لیتے ہیں، تو ان کا مذہب اور ہے، ہمارا اور ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو بابا جی نے کہا کہ اچھا تو پھر ایسا کرو کہ تم جاؤ اور اپنی ماں سے نکاح کر لو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ گرو تو ہیں میرے، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہنے لگا جی ضمیر نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، تو بابا گرو نانک نے کہا تھا کہ ضمیر کا نام ہی تو حسین ہے۔ سبحان اللہ، حسین نے ہی تو بتایا کہ ضمیر کس چیز کا نام حق کیا ہے، حق کیا ہے، اور اوقات کیا ہے، ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے، حلال رشتوں کیا کی ہے، قدر حرام کیا کیا ہے، حلال حرام کی تدبیر، دو لفظوں میں بتا دیا کہ ضمیر کا نام ہی تو حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ آج زمانے نے، اگر ہم امن چاہتے ہیں، آج اگر ہم دین اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، جی، آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو پہلے جیسا عروج و ترقی ملے گا، جی، اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق دین اسلام چلے، تو ہمیں عہد امام علی مقام کی طرف لوٹنا ہوگا۔ بے شک، آج جب وہ شہزادے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بلکہ حدیث پاک تو آپ نے یقیناً واقف ہوں گے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہونا، جو بوڑھے ہوں گے وہ بھی جوان ہوں گے، تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام علی مقام تو سب جنتیوں کے سردار ہیں۔ بے شک، تو سب جنتیوں کے سردار ہو کر وہ دین اسلام کو اہمیت دے رہے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو دین کو ہم پسے پوچھ ڈال لیتے ہیں اور اپنی مرضی ہماری سامنے آ جاتی ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ جناب دین اسلام کی سربلندی ہو۔ تو اسلام کی سربلندی سب سے پہلے ہماری اپنی ذات سے شروع ہونی ہے۔ بے شک، سب سے پہلا رول ماڈل ہم نے پیش کرنا ہے۔ جی، دیکھیں امام علی مقام کا ہی وہ کردار تھا، اور یہ حوصلہ ہی آپ کا تھا کہ 9ویں 10ویں محرم کی درمیانی رات آتی ہے، مرکزی خیمے میں سب کو بلایا، جی، کہ اور اس کے بعد چراغ بجھا دیا، فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں گنتی بھی نہیں کروں گا، میں پوچھوں گا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں ہوں گا، شفاعت بھی کروں گا کہ یہ میری جان کے میرے خون کے پیاسے ہیں، تو اس سے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ اب دیکھیں امام علی مقام کس حد تک جی، کہ میرے خون کے پیاسے آپ لوگ جاؤ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج دین کی بات آتی ہے تو ہمیں اپنی جان عزیز ہوتی ہے۔ آج کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو جائے، ہم روڈ کے اوپر ہی ہوں تو ہماری گاڑی بچ جائے، باقی سب کا جناب وہ ستیاناش ہوتا ہے، صرف ہم اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، لیکن امام علی مقام نے امت کے مفادات کو دیکھا۔ آج بھی اگر ہم اجتماعی سوچ پیدا کر لیں، دیکھیں شیر خوار بچے کو کوئی قربان نہیں کرتا، کوئی اس کو پیش نہیں کرتا، وہ تو آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، وہ آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، اور چھوٹے بچے وہ سب کو پیارے لگتے ہیں، لیکن وہ کیسے بدبخت لوگ تھے سامنے کہ جن کو ان شیر خوار بچوں کا بھی حیا نہیں ہو رہا، جو ان نورانی چہرے، آج لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ شہزادہ قاسم جب میدان کے اندر گیا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے چاند اور آفتاب اور سورج چمک رہے ہوں، ایسے چہرے سے، تو وہ کیسے بدبخت تھے کہ جن کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی۔ یعنی یہ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدنا غازی عباس علمدار علیہم السلام، ان ہستیوں کی تربیت تھی کہ شہزادگان سیدنا امام حسن علیہ السلام
میدان کربلا میں شہادت کے بلند مقام اور رتبے پا رہے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا قاسم بن امام حسن علیہ السلام انہوں نے اپنی جان جو ہے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اور اس موقع پر پھر وہ حدیث پاک میں چاہوں گا کہ ضرور اپنے ناظرین تک پہنچاؤں کہ جو حقیقت میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے لیے ایک خاص پیغام بھی ہے، حکم بھی ہے۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو 3 نیک عادات لازمی سکھاؤ، کم از کم یہ 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ ان میں سب سے پہلے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سبحان اللہ، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فرمایا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار گھرانے کی محبت لازمی سکھاؤ۔ اور پھر فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم لازمی دو۔ اور حقیقت یہ ہے آج اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ان 2 محبتوں کے تناظر میں دیتے ہیں تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے آنے والی نسلیں، ہماری اولادیں وہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام سے محبت کرنے والی بھی ہوں گی اور جان نثاری کرنے والی بھی ہوں گی، اور پھر اس دنیا میں بھی کامیابی کا پیکر بنیں گی اور اخروی کامیابی اور نجات بھی انہیں حاصل ہوگی۔ جی ناظرین، شہزادہ قاسم آپ کے تذکار خیر ہو رہے ہیں، تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ ایک وقفے کی جانب، بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور اس دوران آپ کو ایک خوبصورت منقبت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، حضرت قاسم تمہارے عزم و ہمت کو سلام، حضرت قاسم تمہارے عزم و ہمت کو سلام، اے قسیم خلد تیری شان و شوکت کو سلام، اے قسیم خلد تیری شان و شوکت کو سلام، بن کے دولہا مسکرا کے موت کی تو نے قبول، بن کے دولہا مسکرا کے موت کی تو نے قبول، حضرت قاسم تیرے شوق شہادت کو سلام، حضرت قاسم تمہارا زور بازو دیکھ کر سب شجاعوں نے کیا تیری شجاعت کو سلام، سب شجاعوں نے کیا تیری شجاعت کو سلام، کربلا میں جان دے دی تو نے خاطر دین کی، تا حشر اسلام کا ہے تیری عظمت کو سلام، ان کو اجمل ڈھونڈتی ہے دو جہاں کی راہ
کرتے ہیں جو قاسم تیری تربت کو سلام، پیش کرتے ہیں جو قاسم تیری تربت کو سلام، حضرت قاسم تمہارے عزت و عظمت کو سلام۔ بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج 4 محرم الحرام سیدنا امام حسن علیہ السلام کے شہزادیان کی شہادت کے تذکرے ہو رہے ہیں، خصوصاً شہزادہ قاسم علیہ السلام۔ آپ کی شہادت، آپ کے بچپن، آپ کی جوانی کے واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد قاسم وقار سیالوی صاحب۔ جب ہم سیدنا قاسم بن امام حسن علیہ السلام آپ کی شہادت کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو اس میں وہ ایک خاص بات کہ جو سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے شہزادے سیدنا قاسم ان کے گلے میں ایک تعویذ خط کی شکل میں، وصیت کی شکل میں باندھا، اور ساتھ ہی فرما دیا تھا کہ جب مشکل ترین وقت آئے تو اس کو کھول کے پڑھنا اور اس وصیت پر عمل کرنا۔ تو وہ مشکل ترین وقت کربلا میں آیا، اس کو کھولا، پڑھا، اور پھر امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ تو پھر کیا واقعات پیش آئے، اور شہادت کا آپ کی جرأت اور بہادری کے واقعات کیسے تاریخ نے دیکھے، نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانی نے دیکھے، اور پھر آپ کی المناک شہادت کا واقعہ کیسے پیش آیا، اس حوالے سے میں اپنے معزز مہمان جناب علامہ محمد قاسم وقار سیالوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ ہمارے ناظرین تک یہ رہنمائی پہنچا دیجیے کہ سیدنا قاسم بن امام حسن علیہ السلام کیسے آپ نے اجازت طلب کی، کیسے پھر میدان کربلا میں تشریف لے گئے، کس شان کے ساتھ آپ نے شجاعت اور جرأت و بہادری کے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور پھر آپ کی المناک شہادت کیسے ہوئی؟ دیکھیں، شہزادہ قاسم جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ بچپن امام علی مقام کے زیر کفالت رہا، زیر تربیت رہے، جی، اور وہ محبتیں پائیں جو حضرت علی اکبر اور علی اصغر کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ واقعہ کربلا میں آپ نے 2-3 مرتبہ پہلے عرض کی کہ مجھے بھی اجازت دیجیے، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی، امام علی مقام نے اجازت نہیں دیا، آپ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے بھائی حسن یاد آتے ہیں، اور حضرت شہزادہ قاسم بن حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ شبیہ علی المرتضیٰ، سبحان اللہ، مولا مرتضیٰ کی ہم شکل، اور تو اس لیے امام علی مقام فرماتے کہ میں نہیں اجازت دیتا۔ اور میں عرض کروں شبیہ مصطفیٰ بھی تھے، سبحان، کیونکہ سیدنا امام حسن بھی شبیہ مصطفیٰ ہیں، بے شک، تو وہ شباہت بھی ہے، بالکل وہ شباہت بھی ہے، اور شہزادہ علی اکبر جو ہے وہ تو بالکل ہم شکل مصطفیٰ ہے، اور امام علی مقام کے بڑے شہزادے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے تربیت اولاد کے حوالہ سے، تو جس وقت امام علی مقام کے دیگر سارے رفقا شہید ہو گئے ہیں، جی، اور جتنے بھی صحابہ تھے اس کے اندر، یا جتنے بھی راستے سے لوگ شامل ہوئے تھے، تو ان کے بعد خاندان ہاشمی میں سے سب سے پہلی جو شہادت ہوئی ہے وہ شہزادے علی اکبر کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے،
امام علی مقام کا بیٹا میدان کے اندر گیا ہے سب سے پہلے کہ میں میدان کے اندر جاتا ہوں، لیکن ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہمیں اجازت ملے۔ شہزادے قاسم نے بھی کہا، لیکن امام علی مقام کے یہ شہزادے میدان میں گئے اور بتا دیا کہ ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ بننے والے ہیں، کہ دین کی خاطر اپنی قربانیاں جو ہیں وہ پیش کرنے والے ہیں۔ شہزادہ قاسم نے 3-4 مرتبہ کوشش کی، لیکن امام علی مقام نے اجازت نہیں دی اور کسی نہ کسی وجہ سے ان کو روکے رکھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ اپنے خیمے کے اندر آئے اور حتمی یہ فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو، آخر چچا جان تو میرے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، تو جہاں پر یہ باقی اتنے لوگ چلے گئے ہیں تو میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ابا جان جو ہے مجھ سے ناراض ہو جائیں کہ تم نے اپنی جان کو چچا جان کی جان پر اہمیت دی۔ اپنی تیاری کر رہے تھے، لباس تبدیل کیا، پٹکا باندھا، اپنی تلوار لی، اور اسی تیاری کے دوران آپ کی توجہ جو ہے وہ اس تعویذ کی طرف گئی جو گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ اور بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ یہ آپ کے ابا جان نے آپ کے لیے لکھا تھا، گلے میں ڈالا تھا، اور کہا تھا کہ ان کو وصیت کرنی ہے کہ جب مشکل ترین وقت ہو، کوئی حل نظر نہ آئے، اس وقت کھولنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو سوچا کہ آج سے بڑھ کر مشکل وقت اور کون ہوگا، کہ جب زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں اور سامنے فوج اشقیہ موجود ہے۔ تو شہزادے قاسم نے فوراً اسی وقت اس کو تعویذ کو کھولا، اس کے اندر سے وہ نکالی، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ شہزادہ قاسم ایک وقت آئے گا کہ جب میرا بھائی حسین وہ دشمنوں کے نرگے میں پھنس جائے گا، تو اس وقت جو حسین پر اپنی جان قربان کرے گا وہی اللہ تعالیٰ سے فیض پانے والوں اور نجات پانے والے اور لوگوں کے لیے مشعل راہ لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، تو دنیا اس کی مثالیں دے گی۔ تو بیٹا جب ایسا وقت آئے تو اپنی جان اپنے چچا جان کے قدموں پر نثار کر دینا۔ سبحان اللہ۔ شہزادے نے اس پرچی کو لیا تو اب تو ایسے تھا کہ جیسے سفارش ہو گئی ہو، فوراً بھاگتے ہوئے امام علی مقام کے پاس حاضر ہوئے، تلوار پاس ہے، پٹکا باندھا ہوا ہے، پورے تیار ہیں۔ امام علی مقام نے مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ بیٹا میں نے کہا ہے کہ آپ اندر رکیں، تو کہا کہ اس باتوں کو چھوڑیں، یہ پڑھیں، یہ ابا جان نے میرے لیے ایک وصیت نامہ لکھا تھا۔ تو امام علی مقام نے جب پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس میدان کربلا کے اندر بھائی حسن ہوتے تو وہ بھی اسی طرح میری مدد کے لیے آتے، گویا کہ آج ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ چٹھی آ گئی تھی، تو وہ ایسی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ راشد پنجم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ سامنے آ گئے ہوں۔ تو آپ نے اس پرچی کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو ہیں، اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ امام علی مقام پر غشی کی کیفیت ہو گئی کہ اب میں اس کو رخصت دے رہا ہوں۔ تو شہزادے نے کہا کہ ابا جان کا حکم ہے تو مجھے بھی قربان ہونے دے، میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ امام علی مقام نے اجازت عطا فرمائی، میدان کارزار کے اندر جاتے ہیں، اور میدان کارزار کے اندر جا کر یہ شہزادے دشمن کو پکارتے ہیں کہ کوئی میرے جوڑ کا بندہ ہے تو اسے بھیجو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ عمر 14 سال 12 سال بعد نے لکھا، تو 12 سے 14 15 سال کے لگا لیں، ہاشمی جوان عرب کے لوگ تھے، شہزادے تھے، اور اٹھتی جوانی تھی، بالکل چاند کا ٹکڑا اور نوجوان بالکل۔ اور پھر جو میدان کارزار میں آپ نے شجاعت اور جرت اور بہادری سبحان اللہ کا ایک کردار نبھایا، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک بالکل، اور قمر بنی ہاشم کے ہاتھوں کی تربیت یافتہ، سبحان اللہ، وہ واقعہ جو ہے نا آپ کی جرت اور بہادری، ہاتھوں کے قمر بنی ہاشم حضرت غازی عباس علمدار آپ کے ہاتھوں کے تربیت یافتہ ہیں۔ تو آپ میدان کے اندر پہنچے اور رجز پڑا جو عرب کی روایت تھی، اور پکار کے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے، اسے بھیجو۔ تو جب للکار سنی تو عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں میں سے کہا، اپنے جتنے بھی اس کے چیلے تھے جو سپہ سالار تھے، ان میں سے ایک ارزق نامی ایک شامی تھا جسے مشہور پہلوان تھا، اور کئی پہلوانوں کے اوپر اسے بھاری سمجھا جاتا تھا کہ یہ 20 کے مقابلے میں اکیلے ہی کافی ہے۔ تو اس نے کہا ارزق ہو کہ ارزق اس بچے نے آ کر مقابلے کے لیے پکارا تو تم جاؤ۔ اسے اب بڑا زوم تھا اپنی اس پہلوانی کے اوپر اور اپنی جرت بہادری کے اوپر، کہنے لگا کہ بچے کے مقابلے میں مجھے بھیج رہے ہو، تو میرے جوڑ کا بندہ ہے تو بھیجنا۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ اس بچے کو معمولی نہ سمجھو، تم نے اس کی بات نہیں سنی، اس نے میدان میں آتے ہی کہا ہے کہ میں حسن مجتبی کا بیٹا ہوں، میرے مقابلے میں بھیجو۔ تو امام حسن کو تم معمولی نہ سمجھو۔ اب ارزق نے کہا کہ یہ کہاں تو میرا بیٹا کرے گا،
ٹھیک ہے. عمر بن سعد نے کہا کہ جس نے بھی کرنا ہے جلدی سے بھیجو اور یہ قصہ ختم کرو، یہ اگر میدان کے اندر اور بولتا رہا تو لوگوں کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب جناب ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس کا بیٹا میدان کے اندر آیا اور اس کے ہاتھ میں وہ رسی تھی جسے بطور کمند دور سے پھینکا جاتا تھا تاکہ بندے جو اس کے رسی سوار کے ارد گرد وہ لپٹ جائے. اگر سوار نہیں تو وہ گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ لپٹ جائے اور اسے گرا دیں تاکہ وہ جنگی چالوں میں سے تھی. اس نے وہ رسا جناب گھمایا اور گھما کر جب پھینکا تو آگے بھی حضرت غازی عباس علمدار کے تربیت یافتہ کھڑے تھے، تلوار نکالی اور اس رسے کو اپنے تک پہنچنے سے پہلے توڑ دیا، اس رسی کو کاٹ دیا. اب وہ آگے بڑھا اور اس نے مقابلہ کیا تو امام علی مقام کے اس جانثار ساتھی نے، اس شہزادے نے وار کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا. جب وہ زمین پر تڑپا ارزق کا بیٹا تو دوسرے نے دیکھا تو وہ بھی جناب غصے کے ساتھ آگے بڑھا کہ میں بھائی کا بدلہ لیتا ہوں جی، اس کو بھی واصل جہنم کیا. تیسرا آیا اسے بھی واصل جہنم کیا. چوتھا آیا اس کو بھی واصل جہنم کیا. اور وہ مختلف، کوئی نیزے کے ساتھ آیا، کوئی تلوار کے ساتھ آیا، کوئی برچھی کے ساتھ آیا، وہ جس طریقے سے بھی آتا ہے. جو اس کا چوتھا بیٹا آیا تھا وہ اس کے پاس جو تلوار تھی وہ چونکہ بڑا تھا باقی تینوں سے، تو اس کے پاس جو تلوار تھی اس کے اوپر بڑے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے اور بڑی اس نے قیمتی وہ تلوار اس کے پاس تھی. تو وہ آیا کہ اس تلوار کا کبھی وار خالی نہیں گیا اور یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. تو ایک ہی وار کے اندر آپ نے اپنی تلوار کے اندر نا اس کے سینے کے اندر وہ تلوار اپنی گھسا دی. اب وہ مرا تو اسی کی تلوار آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ لی اور اپنے اس کی تلوار پکڑنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب کون ہے جو میرے مقابلے کے اندر آئے. اب تک تو ارزق کے وہ 4 اس کے بچے جو ہیں وہ واصل جہنم ہو چکے تھے ارزق کے. تو اب وہ بڑے غصے کے ساتھ وہاں سے نکلا، اپنی تلوار اس نے نکالی اور میدان کارزار کی طرف وہ آگے بڑھا شہزادہ قاسم کے مقابلے کے اندر اور کہا کہ میں جناب یوں کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا. کوشش اس نے بڑی کی لیکن شہزادہ قاسم گھوڑے پر سوار تھے. وہ جدھر سے بھی حملہ آور ہوتا آپ اس کا حملہ روکتے بھی اور اپنے آپ کو بچاتے بھی. جب اس سے کچھ بن نہ پڑا تو ارزق نے آگے بڑھ کر کیا کیا کہ شہزادہ قاسم کے گھوڑے پر حملہ کیا اور گھوڑے کا پیٹ چاک کر دیا، جس سے وہ گھوڑا جو ہے وہ رک گیا اور زمین کے پر گر پڑا. اس کے گرنے کی وجہ تھی کہ شہزادہ قاسم جو ہے وہ بھی زمین پر تشریف لائے اور آپ نے اسے پکار کے کہا کہ تو کیسا پہلوان ہے، لوگ تمہاری مثالیں دیتے ہیں کہ اتنا بڑا پہلوان ہے اور تجھے پتہ ہے جنگ کے آداب کا ہی نہیں پتا، جنگ کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتا. تو اس نے کہا کہ یہ جنگ ہے اور جنگ کے اندر یہ داؤ پیچ چلتے رہتے ہیں. تو آپ نے جواب میں کہا کہ اچھا داؤ پیچ کی بات کرتا ہے تو تمہارے گھوڑے کی جو زین ہے وہ بھی تو ڈھیلی ہے، اس کو تو باندھ لیتے. اب اس کی توجہ زین کی طرف ہوئی تو اچانک سے اس کا گھوڑا بدکا اور وہ زمین پر گر گیا. آپ نے کہا کہ جنگی چالیں ہمیں بھی آتی ہیں لیکن ہم یہاں پر جنگی چالوں کے لیے نہیں آئے، ہم کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم دھوکے بازوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے آئے ہیں. اب ارزق مقابلے کے اندر اس کی نظر جب اس تلوار پر پڑی جو اس کے بیٹے کی تھی، ہیرے جواہرات تھے، تو کہنے لگا کہ یہ تلوار تمہارے پاس نہیں، میں تلوار یہ بھی واپس لوں گا، اپنے بیٹوں کا بدلہ بھی لوں گا، تمہاری تلوار تمہارا سر بھی بطور نشانی لے کر جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے جسم کے اوپر سلامت رہ جائے تو یہ شوق بھی پورا کر لینا. اب دو بدو لڑائی جو ہے وہ پھر سے شروع ہوئی. اس نے بہت سارے وار کیے شہزادہ قاسم کے اوپر لیکن شہزادہ قاسم نے ان واروں کو روکا بھی، اس سے بچاؤ بھی کیا. لیکن شہزادہ قاسم نے پھر ایک ہی وار کیا اور اس وار کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ارزق کی لاش جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑی ہوئی تھی. اور کیا خوب ہے کہ حضرت قاسم نے اپنی ضرب سے اس کو تقسیم کر دیا، تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. پورا ایک ہیبت طاری ہو گئی تھی لشکر اشقیاء کے اوپر. اور پھر کیا تھا کہ پھر عمر بن سعد کی طرف سے وہ اعلان ہوا جو وہ سب کے لیے کرتا رہا کہ 1 بائی 1 اگر بھیجیں گے، ایک پر ایک بھیجیں گے تو ہم یہ لڑائی نہیں جیت سکتے، تو یک بار کی حملہ کرو. پھر چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، تیروں کی اور برچھیاں ماری گئیں، نیزے مارنے شروع کیے اور یوں یہ شہزادہ حضرت قاسم بن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ زمین پر گرے زخموں سے چور چور ہو کر، اور گرتے گرتے آپ نے آواز دی حضرت مولا حسین علیہ السلام کو کہ مولا آئیے اور مجھے بچا لیجئے، میں آپ کا بھتیجا زخمی ہوں اور میدان کے اندر گرا ہوں، آئیے
اور مجھے سنبھال لیجئے۔ امام علی مقام نے یہ آواز سنی تو امام علی مقام بھاگتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اتنی دیر تک حضرت شہزادہ قاسم جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ابھی کچھ سانسیں باقی تھیں، مولا حسین آگے بڑھے اور آپ کو سینے کے ساتھ لگایا جیسے بچپن میں لگاتے رہے، اور سینے کے ساتھ لگا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کبھی بخشش نہیں فرمائے گا جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اور تمہارا خون ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ہم بروز محشر اس خون کا فدیہ مانگیں گے، اس خون کا بدلہ مانگیں گے کہ جس نے یہ خون نکالا ہے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس وقت وہ قیامت کا منظر قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ اس نے وہ روز جزا رکھا ہی اس لیے ہے کہ جس دن ظلم کرنے والوں کو اس کا انجام پہنچے گا، ظلم کرنے والوں کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور واقعہ کربلا ہوا ہے، اور آج کچھ لوگ یزید کے رشتہ دار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قیامت والے دن معلوم ہو جائے گا کہ جس وقت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت مولا حسین، اور سب سے کیا منظر ہوگا کہ جب محشر میں اعلان ہوگا کہ اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نبی کی شہزادی کونین تشریف لا رہی ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا وہ زہر آلود قمیض، اور دوسرے میں مولا حسین کا وہ خون آلود قمیض ہوگا، اور میدان محشر میں آ کر انصاف کا تقاضا کریں گی کہ مولا مجھے اس کا بدلہ چاہیے، تو اس وقت بتائیں گے یہ تمام احباب، اور ان کو پتہ چلے گا کہ یزید کا ساتھ دینا ہے یا ہم نے حسینی بن کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ شہادتیں ہو گئیں، دنیا نے یہ سمجھا کہ حسین ہار گیا ہے، لیکن حسین ہارا نہیں ہے، حسین جیتا ہے، ایسا جیتا ہے کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھیے اسی سر کو خود اٹھا کے چلے۔ دنیا نے دیکھا کہ سب سے اونچا سر پھر مولا حسین کا ہی نظر آ رہا تھا۔ تو یہ شہزادے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، امام علی مقام ان کو سینے کے ساتھ لگا کر واپس خیموں کی طرف آتے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ شہزادہ علی اکبر کے پاؤں جو ہیں، شہزادہ قاسم کے پاؤں جو ہیں، وہ زمین کے اوپر گھسٹتے جا رہے ہیں، اور امام علی مقام ان کو لاتے ہیں اور شہزادہ علی اکبر کے جسم اطہر کے پاس لا کر ان کو بھی لٹا دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ناظرین، یہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے شہزادے سیدنا قاسم، ان کی جرت، بہادری اور شجاعت کے کارنامے، اور پھر المناک شہادت کہ اس پر ایک جو معتدل مزاج ایمان والا بندہ مومن جو ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو واقعتاً چھلک پڑتے ہیں۔ ایسی المناک شہادت، اور پھر واقعہ کربلا حق کا استعارہ ہے۔ یہ شہادتیں حق کی خاطر ہوئیں، اور انہی شہادتوں ہی کی وجہ سے آج بھی دین اسلام سربلند ہے۔ جی ناظرین، آخر میں اپنے معزز مہمان جناب علامہ محمد وقار سہلوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اے پاک پروردگار، آج 4 محرم الحرام کی اس ٹرانسمیشن میں ہم نے جو بھی ذکر خیر کیا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، کچھ سبقت لسانی ہو گئی ہو تو معافی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، آج ہم نے شہزادہ قاسم کا تذکرہ کیا، الہ العالمین خاندان بنی ہاشم کی نظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنے اور اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ کربلا میں امام علی مقام کی اور آپ کے رفقا کی عظیم قربانیوں کا تصدق ہمارے پیارے وطن پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین۔ جی ناظرین، 9 نیوز کے لائیو اسٹوڈیو سے بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کی نشریات کا آج کی نشریات کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔
اور آخر میں ایک خوبصورت منقبت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا.